ہم اپنی جان مال کو اپنا حق نہ سمجھے کہ میرا مال ہے، میری جائیداد ہے، تمہارا خود نہیں، تو اللہ کی ہے، اللہ نے دی ہے، جب تک چاہیں گے رکھیں گے، جب چاہیں گے لے لیں گے واپس۔ سمجھ آئی دوستو؟ تو جان مال کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھنا ہے۔ کیوں؟ تاکہ حق ادا کرے گا۔ جو امانت سمجھے گا وہ حق ادا کرے گا، جو اپنا سمجھے گا وہ خواہش پوری کرے گا، اپنے جان مال سے خواہش کا نقشہ بنائے گا، اور جو امانت سمجھے گا وہ اس سے حق ادا کرے گا۔ وہی تو امانت ہے، حق ادا کرنے کے لیے دی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جماعت میں نکل کر اپنا مزاج اطاعت کا بنانا ہے۔ کیا بنانا ہے؟ کہ میری زندگی اطاعت والی بنے۔ جب اطاعت والی بنائیں گے تو حق ادا کریں گے، خواہش والی زندگی بنے گی تو تھوڑا حق ادا ہوگا۔ مزاج بنانا ہے اطاعت والا، اس لیے بار بار اللہ کے دعوت مل گئے کہ مزاج اطاعت کا ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ مزاج اطاعت کا مزاج، کہ بس بات ماننی ہے، اور ادب کے ساتھ اطاعت، عظمت کے ساتھ اطاعت۔ یہ نہیں کہ سر پر بوجھ ہے چلو بھائی اتارو، ایسا نہیں، بلکہ وہ اطاعت کہ وہ تو میری زندگی کا اصلی کام ہے، تو ادب سے محبت سے اطاعت کریں۔ جتنے بھی تقاضے ہیں اپنی کوشش اس کے پورا کرنے کی کریں۔ کیوں کہ جان مال کو اللہ نے بطور امانت کے ہم کو دیا ہے تاکہ اس کا حق ادا کریں۔ تو مسلمان کے جان مال میں کیا حق ہے؟ کہ مسلمان کی جان مال میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ اپنی جان مال سے اللہ کے دین کا مددگار بنے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا سو گئے بیٹھے بیٹھے؟ کہ اپنی جان مال میں سب سے پہلے وہ اللہ کے دین کا مددگار بنے، کہ اپنی جان مال کو اس طرح استعمال کرے کہ اللہ کے دین کو پانی ملے۔ کھیتی کو پانی ملے گا وہ ترقی کرے گی، پانی نہیں ملے گا تو سوکھ جائے گی۔ تو مسلمان کے دل میں دو کام ہیں، ایک استقامت، ایک نصرت۔ ایک کیا؟ استقامت، کہ اپنے دین پر ہر حال میں قائم رہنا ہے اپنی طاقت کے مطابق، سستی نہیں کرنی ہے۔ سستی کرنا منع ہے۔ جو لوگ سستی سے نماز پڑھتے ہیں ان کو سستی کی سزا ہوگی، سستی کا عذاب ہوگا۔ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کو اہتمام کی فضیلت ملے گی، سستی سے پڑھنے والوں کو سستی کی سزا ہوگی۔ یہ قاعدہ ہے۔ کیوں؟ اللہ بہت بڑے ہیں، اللہ بہت بڑے، اس سے کوئی بڑا نہیں، تو بڑے کے کام کو سستی سے کرنا سوچنے کی بات نہیں۔ اتنا بڑا اللہ، اس کے کام میں سستی؟ کوئی سرکاری آرڈر آوے تو آدمی کی نیند حرام ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا سب سے پہلے جان مال کو کس پر لگانا ہے؟ یہ جان مال کو سب سے پہلے مسلمان کا فریضہ ہے کہ اپنے جان مال سے سب سے پہلے اپنا دین کا مددگار بنے۔ اور مددگار بننے کا مطلب ہے کہ دین سیکھے، اس پر قائم رہے، اور دین کے لیے محنت بھی کرے۔ ایسی محنت کرے کہ جس سے لوگوں کے لیے راستہ بنے۔ ہماری محنت کا یہ مقصد ہے کہ ایسی محنت کرو کہ عام لوگوں کے لیے راستہ بنے۔ جیسے سرکار سڑکیں اور پل نہیں بناتی، پل بناتی ہے سڑک، کیوں؟ کہ لوگوں کے لیے راستہ بنے، کاروبار خوب چلے گا، دور دور تک لوگ اپنا کاروبار میں جائیں گے۔ کیوں؟ سڑکیں بہت اچھی ہے، ضرورتیں پوری کریں گے۔ ایسے ہم محنت کریں گے تو راستے کھلیں گے، اس کے لیے لوگوں کے لیے دین کے راستے کھلیں گے۔ اس کو نصرت کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہ ایسی محنت کرو ایک ایک کے پاس جا کر کے راستے کھل جائیں۔ تو راستے کھل گئے۔ اب دیکھو محنت ہوئی تو راستے کھل گئے۔ اب مسجدیں چھوٹی ہو گئی۔ 50 سال پہلے مجھ کو یاد ہے کہ مسجد میں لوگ ٹھہرتے ہی نہیں تھے، اعلان ہوا کہ پک گئے، اعلان ہوا اور پک گئے۔ بہت مشکل پڑتا تھا لوگوں کو روکو بٹھاؤ۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ راستہ کھل گیا، اب مسجدیں چھوٹی ہو گئی، نمازی بڑھ گئے، تو لوگوں کے لیے راستہ کھل گیا۔ ایک محنت ہوئی ہے، لیکن یہ محنت ابھی ہماری عبادت تک پہنچی ہے، آگے بہت دین باقی ہے۔ کہاں تک پہنچی؟ عبادت تک، کہ لوگ عبادت کرنے والے ہو گئے، نمازی ہو گئے، حاجی ہو گئے، روزے رکھنے والے، صدقہ دینے والے۔ ایک محنت نے یہ راستہ کھول دیا۔ ابھی دین بہت باقی ہے، تو محنت کریں گے تو باقی دین کو بھی اللہ کھول دے گا اور اس کے بھی راستے ہو جائیں گے۔ پھر لوگ دور دور کا سفر کر کے اپنے دین کو لے کر کے جائیں گے، دور دور کے علاقوں میں دین پہنچ جائے گا۔ جیسے صحابہ کرام کہ وہ دور دور جاتے تھے، اور جب دین پہنچ گیا تو ان کو دور دور بھیجتے بھی تھے کہ تم فلاں جگہ جا کے رہو۔ ابو درداء کو شام میں بھیجا حضرت عمر نے، جاؤ شام والوں کی تربیت کرو، شام والوں کو دین سکھاؤ۔ تو وہ وہیں رہے، وہیں مرے۔ ہاں، ان کو وہاں کے لیے طے کر دیا، عبادہ بن صامت کو فلسطین کے لیے طے کر دیا کہ تم باہر ہو۔ انس بن مالک کو کوفے میں بھیج دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ کیوں کہ اپنے دین کی نصرت کرنا ضروری ہے۔ کیا کرنا ضروری؟ مسلمان کے دین میں اپنے دین پر قائم رہنا، اپنے دین کا مددگار بننا۔ مدد بننے کا یہ طریقہ ہے کہ جماعتیں بنا کر کے پھیل جاؤ،
جو لوگ کمزور ہیں ان میں محنت کرو تاکہ ان کی کمزوری دور ہو جائے، پھر وہ اللہ کے دین پر چلنے والے بنے۔ اور جو طاقت والے ہیں، مالدار ہیں، خوشحال ہیں، سمجھدار ہیں، ان پر محنت کرو تاکہ وہ دوسروں کے لیے محنت کرنے والے بنے، کام سیکھ کر کے دوسروں میں محنت کرنے والے بنے۔ تو کمزوروں کو طاقت دینی ہے، طاقت والوں کو اس طاقت کا استعمال بتانا ہے کہ اپنی طاقت کو اس طرح استعمال کرو کہ تمہاری محنت سے، تمہارے جان مال سے اللہ کے دین کو پانی ملے۔ جن علاقوں میں دین نہیں ہے وہاں دین ہو جاوے، جہاں نماز نہیں ہے نماز پڑھنے والے بن جاوے، اور جو دینی کمی ہے وہ پوری ہو جاوے۔ دو کام ہمارے ذمہ ہو گئے، ایک اپنے دین پر قائم رہنا کہ اللہ کے فرائض کو ادا کرنا، اور جو حقوق لوگوں کے ہیں وہ ادا کرنا، یہ دین پر ہے، اللہ کے فرائض ادا ہو جائیں، اور جو حقوق ہمارے اوپر ہوتے ہیں وہ اب ہم سے ادا ہو جائیں تاکہ ہماری آخرت بنے۔